السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نفل نماز پڑھنے کا کیونکہ کوئی طریقہ اسلام میں موجود نہیں ہے، نہ ہی سنت سے ثابت ہے، تو جاگنے کی راتوں میں جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے نوافل کی ترتیب بتائی جاتی ہے کہ اس طرح سے نفل ادا کریں، 8 رکعتیں پڑھیں، 12 رکعتیں پڑھیں، عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، گناہ معاف ہو جائیں گے، پہلی رکعت میں اتنی صورتیں پڑھیں، دوسری رکعت میں یہ صورت اتنی دفعہ پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کا کوئی بھی طریقہ نہ تو سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اب دوسرا سوال ہمارے ذہنوں میں کیا پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ جاگنے کی راتیں چل رہی ہیں، رمضان کی طاق راتیں ہیں، تو اب ان میں اگر نفل پڑھیں تو ہم کس طرح سے نفل پڑھیں؟ تو آج کی ویڈیو میں بس وہی آپ کو بتانے والی ہوں کہ نوافل کو کس طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے، وہ کون سے نفل ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، جن کو صحابہ کرام اور تبع تابعین نے ادا کیا، جن نوافل کو، اور جن نوافل کی فضیلت بھی آئی ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ نفل کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو 5 وقت کی نماز میں بھی نفل ہوتے ہیں، اس کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نفل ہی تو ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ وہ نفل آگے قیامت میں ہمارے کتنے کام آنے والے ہیں، کہ جب قیامت میں فرض نمازوں کا حساب لیا جائے گا تو فرض نمازوں میں جو کمی اور کوتاہی پائی گئی ہوگی تو وہ نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی۔ حکم ہوگا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جس سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے، تو اگر بندے کے پاس نفلیں نکل آئیں تو فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ نماز کا حساب پورا لیا جائے گا۔ تو دیکھا نفلیں ہمارے آگے کتنی کام آنے والی ہیں، اور جن کو صرف ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل ہی تو ہیں۔ تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ نوافل جو ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی، مطلب ریگولر لائف میں 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی ہمیں ان نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے جن کا صحابہ نے اور ہمارے نبی نے اہتمام کیا۔ تو جاگنے کی راتیں ہیں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو ہماری عبادتوں کا وقت تو 24 گھنٹے ہی ہے کہ وضو کی حالت میں جتنی عبادت کی جائے تو وہ عبادت بہت اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دن کے شروع میں کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز۔ تو فجر کی نماز کے بعد جو نفل نماز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اشراق کی نماز۔ تو اشراق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز سے نہ اٹھیں اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف، کلمہ یا کوئی اور وظیفہ پڑھتے رہیں اور اللہ کی یاد میں لگے رہیں۔ دنیا کی کوئی بات چیت نہ کریں، نہ دنیا کے کوئی کام کریں۔ اگر ضرورت ہو تو کر بھی لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو اونچائی کی حد 1 نیزہ ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھیں چندھیانے لگیں۔ تو یہ کیفیت یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت تقریباً 10 منٹ بعد شروع ہو جاتی ہے۔ تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنی چاہیے اشراق کی نفل کی نیت کر کے۔ تو اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد دنیا کے کسی کام میں لگ گئے یا بچوں کو بھیجنے، جیسے عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، شوہر کو آفس بھیجنا ہے، تو اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر 8:30 تک ہم اپنی 8:30 پونے 9 تک اشراق کے نفل ادا کر سکتے ہیں، یعنی اشراق کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور ثواب کتنا زیادہ ہے کہ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے چاشت کی نماز۔ تو جب سورج خوب اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تو 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھنے کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ چاشت کی نماز کا ثواب جو ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جسم پہ 360 جوڑ ہوتے ہیں جن کا صدقہ چاشت کی نماز میں ہے۔ تو جب ہم نے چاشت کی نماز پڑھ لی تو گویا کہ ہم نے اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ جو ہے نا وہ اتار دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا کم ٹائم لگے گا 4 رکعت پڑھنے میں، اور اللہ تعالیٰ سونے کا محل تیار فرما دیں گے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر عصر کی نماز پڑھ لی۔ عصر کی نماز کے بعد تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، پہلے کلمے کی تسبیح، اس کا تو معمول بنا لینا چاہیے کہ یہ 3 تسبیحات ہماری، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، یہ کبھی نہ چھوٹیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اذکار ہیں وہ بھی کرتے رہیں۔ تلاوت کا روز اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز آ جاتی ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اوابین کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعتیں اس طرح سے پڑھی کہ درمیان میں کوئی بری بات نہیں کی تو اس کو 12 سال کی نفل عبادت کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو دیکھیں
کتنا آسان طریقہ ہے، 6 رکعت نفل پڑھنے اوابین کے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو 12 سال کی نفل عبادت کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ جاگنے کی راتوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے نا۔ مغرب کے بعد تو جاگنے کی راتیں شروع ہو جاتی ہیں، اوابین پڑھ لی، پھر عشاء پڑھی، اب رمضان ہے تو عشاء کے بعد ہم نے تراویح کی نماز پڑھ لی، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ نماز تراویح کے بعد ہم نے اپنی عبادت کا سلسلہ جو شروع کیا، میری پچھلی ویڈیو اسی پہ تھی کہ عبادت کس طرح سے کریں، تو اب آتی ہے نوافل کی باری کہ ہم نوافل کس طرح پڑھیں۔ تو سب سے پہلے تو تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو کی نماز کیا ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، ہم نے وضو کیا تو بس تحیۃ الوضو کی نیت سے ہم نے 2 رکعت 4 رکعت جتنے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، 6 رکعتیں 8 رکعتیں، تو تحیۃ الوضو کی نیت کر کے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعت ایسے پڑھی کہ ان میں اسے نہ بھول ہوئی اور نہ سہو ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا مشاہدہ کیا تو وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ سنی، تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلے دن دریافت کیا کہ اے بلال، تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ تو دنیا کی طرح جنت میں بھی میرے ساتھ ساتھ تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو کی نماز ادا کرتا ہوں، جتنی مقدر ہو اتنی نماز ادا کر لیتا ہوں، یعنی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 اور کبھی 8۔ تو یہ ان کا عمل تھا، کتنا ثواب ہے نا اس کا بھی۔ تو جب ہم عبادت شروع کریں تو سب سے پہلے ہم تحیۃ الوضو کے نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھیں۔ طریقہ کچھ نہیں ہے، صورتیں کون سی پڑھنی ہے، کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، نیت آپ نے صلاۃ الحاجت کی کرنی ہے۔ اب صلاۃ الحاجت میں نیت تو ہم نے حاجت کی کر لی، لیکن اب اس کے بعد ہم نے دعا کیا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا کی تمام حاجتیں، میری آخرت کی، میری قبر حشر آخرت کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے، کیونکہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دل کھول کے اپنی حاجات کو اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے منوا لیں۔ اب ہم نے پڑھنے ہیں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے۔ صلاۃ التوبہ کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ یا اللہ پاک، جانے انجانے ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں۔ تو بہت ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور آگے کے لیے عزم کرنا، ارادہ کرنا ہے کہ آگے کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے تہجد کی نماز۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کے قیام یعنی تہجد کی نماز کو اپنے ذمے لازم کر لو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا خاص طریقہ اور پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے شفا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اس نماز کا کس قدر نفع اور ثواب ہے کہ گزشتہ گناہوں کے معافی، آئندہ گناہوں سے روکنے اور ساتھ ہی جسمانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بھی ہے، اور باطنی بیماریوں کی شفا تو ہے ہی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور نماز اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اس میں کوئی دشواری بھی نہیں۔ تہجد کے وقت خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز کو اپنی امت کے اوپر فرض کر دیتا۔ تو تہجد کی نماز کی بہت زیادہ تاکید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اپنی زندگی میں اس کا بہت اہتمام کیا ہے۔ تہجد کے کم از کم 2 رکعت نفل ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تہجد میں آنکھ بہت دیر سے کھلتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یا کوئی بیماری ہے، عذر ہے، اتنی زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 رکعت ضرور نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے رو رو کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر یعنی 7ویں آسمان پر روز تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مدد چاہنے والا جس کی میں مدد کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ تو اللہ تعالیٰ جب آواز دے رہے ہیں تو ہم بندے کتنے عاجز ہیں کہ ہم یا تو میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں اس وقت، یا پھر آج کل موبائلوں میں لگ کے پوری پوری رات جاگنا تو ہمیں منظور ہوتا ہے، لیکن 2 رکعت نفل پڑھنا ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس ویڈیو میں جو نوافل آپ کو بتائے ہیں، انشاءاللہ نیت کریں، کوشش کریں اور ارادہ کریں کہ ہم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی ان نوافل کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔